السلام علیکم۔ کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ آج ہم جس کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے حابیل اور قابیل، نسل انسانی کے دو بڑے بھائی، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے دو بیٹوں کا تذکرہ بغیر کسی نام کی وضاحت کے ابن آدم، آدم کے دو بیٹے کے الفاظ سے کیا ہے۔ البتہ تورات اور احادیث کے بعض کتابوں میں ان دونوں کا نام قابیل اور حابیل بیان کیا گیا ہے۔ قابیل بڑا بھائی تھا اور حابیل چھوٹا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا زمین پر اتار دیے گئے اور منشاء الہی میں اس زمین پر انسانوں کو پیدا کرنا تھا، تو انسانی آبادی کے اضافے کے لیے سنت اللہ اس طرح جاری ہوئی، جس کا تذکرہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی روایت سے نقل کیا ہے، جس کا مضمون یہ ہے: حضرت حوا کو بیک وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی توام پیدا ہوتے تھے، اور ان بچوں کے آپس میں نکاح کا یہ دستور بنایا گیا تھا کہ توام جڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے مرتبہ پیدا ہونے والے توام لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ اس شرعی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا مسئلہ پیش آیا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی بہن جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، حابیل کی بہن سے بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ قابیل یہ چاہتا تھا کہ اپنی توام بہن سے خود ہی نکاح کر لے، اور دستور کے مطابق حابیل کو یہ موقع نہ دے جو اس کا شرعی حق تھا۔ جب یہ کشمکش طویل ہو گئی اور کسی طرح افہام و تفہیم کا سلسلہ کامیاب نہ ہو سکا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وحی اللہ کی ہدایت پر اس نامرزی قضیے کا اس طرح فیصلہ دیا کہ دونوں بیٹے اپنی اپنی کمائی سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی اپنا ارادہ پورا کرنے کا مستحق ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی پیش کرنے کا یہ دستور تھا کہ کسی بلند مقام پر اپنی نظر اور قربانی رکھ دی جاتی، آسمان سے آگ نمودار ہوتی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ یہ علامت نظر کے قبول ہونے کی سمجھی جاتی تھی۔ اس دستور کے مطابق حابیل چھوٹے بھائی نے اپنے جانوروں میں سے ایک فربا جانور خدا کی نظر کیا، اور بڑے بھائی قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے سے ردی قسم کا کوئی اناج قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب دونوں نے اپنی اپنی نظر ایک بلند پہاڑ پر رکھ دی تو آسمان سے آگ نمودار ہوئی اور اس کے چھوٹے بھائی حابیل کی نظر کو جلا دیا، اور قابیل کی نظر ویسے ہی پڑی رہی۔ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا کہ حابیل حق پر ہے اور قابیل ظلم اور ناحق پر۔ لیکن قابیل نے اللہ کے اس فیصلے کو قبول نہ کیا اور اپنے چھوٹے بھائی حابیل کا دشمن بن گیا۔ بغض و عداوت نے قابیل کو اس حد تک پاگل بنا دیا کہ وہ اپنے حق پرست بھائی کو قتل کرنے کی فکر میں پڑ گیا۔ بالآخر اپنی حرکات سے ظاہر کر دیا کہ کسی بھی وقت حابیل کو قتل کر دے گا۔ حابیل کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ اس گناہ کے تصور سے کام گیا اور اپنے تقویٰ و نیکی کو باقی رکھنے کے لیے اپنے ظالم بھائی سے یوں مخاطب ہوا: تیری جو مرضی ہو وہ کر گزر، میں تو اس گناہ میں خود کو ملوث نہیں کروں گا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر تو میرے قتل کے در پہ ہوتا ہے تو ہو، میں تیرے قتل کے در پہ نہیں ہوں گا۔ رہا قربانی والا معاملہ، وہ تو واضح ہے کہ اللہ نیک اور حق پرست انسانوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ میرے کسی قصور کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھ میں تقویٰ نہیں ہے۔ لہٰذا میری جان کے بجائے تجھ کو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ قربانی کے اس امتحان سے تجھ کو ہدایت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے، یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ انسان کا پہلا قتل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس نیک بیٹے حابیل کی مخلصانہ نصیحت و ہدایت کا الٹا اثر ہوا، اور قابیل نے طیش میں آ کر اپنے حق پرست بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ روئے زمین پر ابھی تک قتل انسانی کا حادثہ نہیں ہوا تھا، اور غالباً یہ دنیا میں پہلی موت بھی تھی۔ حابیل مظلوم کی نعش زمین پر پڑی رہی۔ نسل انسانی کا یہ پہلا ناحق خون تھا۔ قابیل کا جنون انتقام جب سرد پڑا تو یہ فکر سوار ہوئی کہ اپنے اس عمل بد کو کس طرح چھپایا جائے اور نعش کا کیا انتظام کیا جائے۔ اب تک دفن کرنے کی سنت جاری نہیں ہوئی تھی۔ قابیل اپنے مظلوم بھائی حابیل کی نعش کو اپنے پشت پر لیے پھرتا رہا۔ کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی۔ جب تھک گیا تو اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی۔ ایک کوے کو دیکھا کہ وہ زمین کریت کریت کر گڑھا کر رہا تھا۔ اس کے بعد ایک مردے کوے کو اس میں چھپا دیا۔ قابیل کو احساس ہوا کہ مجھ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، چنانچہ زمین کھود کر اس میں اپنے بھائی کی نعش کو چھپا دیا۔ اس طرح مردہ جسم سے چھٹکارا پایا۔ اس عمل کے بعد اپنی کم عقلی پر افسوس کرنے لگا کہ ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں جو اپنے جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔
افسوس میں ایک حقیر جانور سے بھی کمتر ہوں اور مجھ میں اتنی بھی عقل نہیں۔ اس کے بعد اس کی عقل جاتی رہی اور بدن سیاہ پڑ گیا اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا۔ قرآن حکیم کی آیت ذیل انہی تفصیلات پر مشتمل ہیں۔ قرآنی مضمون: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ: اور آپ ان اہل کتاب کو آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے، جبکہ دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نظر پیش کی۔ ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ جس کی نظر قبول نہیں ہوئی تھی کہنے لگا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کا ہی عمل قبول کرتے ہیں۔ اگر تو مجھ پر میرے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے گا تب بھی میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں۔ میں تو پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔ میں یوں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر لے، پھر اہل دوزخ میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہوتی ہے ظالم کو ظلم کرنے والوں کی۔ سو اس کے جی نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ پھر اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا کہ وہ زمین کو کھودتا تھا تاکہ وہ اس کو تعلیم کرے کہ اپنے بھائی کی نعش کو کس طریقے سے چھپائے۔ کہنے لگا، افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا کہ اس کوے ہی کی طرح ہوتا تاکہ اپنے بھائی کی نعش کو چھپا دیتا۔ سو وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ نتائج عبر: مقتل حابیل۔ دمشق، ملک شام کے شمال میں جبل قاسیون پر ایک زیارت گاہ عام چلی آ رہی ہے جو مقتل حابیل کے نام سے مشہور ہے۔ مورخ ابن اساکر نے احمد بن کثیر کے تذکرہ میں ان کا ایک خواب بھی نقل کیا ہے، جس میں مذکور ہے کہ احمد بن کثیر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حابیل بھی تھے۔ حابیل نے قسم کھا کر کہا کہ یہ میرا مقتل ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی۔ واللہ اعلم۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اس واقعے کو نقل کر کے یہ کلام کیا ہے کہ اگرچہ یہ خواب سچا ہے تاہم اس سے کوئی شرعی یا تاریخی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ دفن کا پاکیزہ طریقہ: حابیل چونکہ خدا کا مقبول بندہ تھا، اس لیے اس کے بدن کی تعظیم و تکریم کے لیے دفن کا پاکیزہ طریقہ رائج کیا گیا، جو قیامت تک کے لیے نسل انسانی کی سنت قرار پائی، اور اس سے بہتر کوئی اور طریقہ آج تک وجود میں نہ آیا۔ دراصل نیکوں کی حیات و موت دونوں ہی قابل تذکرہ ہوتی ہیں۔ قابیل کی حیثیت: قابیل کے کفر یا ایمان کے بارے میں کوئی قابل ذکر روایت موجود نہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا نام دم و شرمندہ ہونا اس کے توبہ استغفار کی علامت نہیں ہے، کیونکہ یہ ندامت بھائی کے قتل پر نہیں تھی بلکہ قتل پر جو نقصانات پیش آئے تھے اس پر تھی، یعنی نعش کے دفن کرنے میں حیران ہونا، اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرنا، کوے کی تعلیم کا محتاج ہونا، بدحواس ہو جانا، بدن کا سیاہ پڑ جانا، حضرت آدم علیہ السلام کا ناراض ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ محقق تھا نووی اس پر لکھتے ہیں کہ اگر یہ ندامت قتل ہی پر پیدا ہوتی تو تب بھی اس سے توبہ ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ ندامت کے بعد معذرت اور فکر تدارک بھی ہو، اور یہ قابیل سے ثابت نہیں رہا۔ ندامت کا پیدا ہونا محض طبعی طور پر تھا، جو عقل کا بھی تقاضا ہے۔ خلاصہ یہ کہ صرف ندامت توبہ کی علامت نہیں۔ مقام عبرت: امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ناخون ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس کے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی ہے اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز ایسا کام نہ کرنا چاہیے جو آئندہ بدکاروں اور ظالموں کے لیے برا نمونہ مثال بنے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات میں بھی شخص آئندہ کسی ظلم اور بدعت کا کام کرے گا تو وہ بانی ظلم و بدعت بھی اس گناہ میں برابر کا حصہ دار ہوگا۔ گناہ بہرحال گناہ ہے، لیکن گناہ کی ایجاد بھی موجد کے لیے ہمیشہ سامان جہنم فراہم کرتی رہے گی۔ اس لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کو سخت ترین گناہ خیال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے کو نماز کے ایک مسئلے پر تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا بدعت سے بچو، کیونکہ میں نے اصحاب نبی میں سے ہر ایک کو دیکھا کہ وہ بدعت سے زیادہ اور کسی گناہ کو شدید نہیں سمجھا کرتے تھے۔ تذکرہ سیدنا ادریس علیہ السلام کا۔ اس میں گرامی: حضرت شیث بن آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5ویں پشت پر حضرت ادریس علیہ السلام کا اس میں گرامی بیان کیا گیا ہے۔
حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد یہ تیسرے نبی ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کا کوئی تذکرہ قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے، البتہ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں مختصر تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے: اخنوخ ادریس علیہ السلام بن یارد بن مہائیل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں دو مقام پر آیا ہے، ایک سورہ مریم اور دوسرے سورہ انبیاء میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام و نسب اور زمانہ بعثت کے متعلق مورخین میں سخت اختلافات ہیں۔ تمام اختلافی امور کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی فیصلہ کن رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اپنے مقصد رشد و ہدایت کے پیش نظر تاریخی و جغرافی بحث سے اجتناب کیا ہے اور صرف ان کی نبوت، رفعت، مرتبت اور ان کے صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے۔ اسی منشا کے تحت احادیث رسول بھی اس سے آگے نہیں جاتی، البتہ ضروری تذکرہ کتب احادیث سے مل جاتا ہے۔ قرآنی مضمون: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کا ترجمہ: اور یاد کرو قرآن میں ادریس کو، بلا شبہ تھے وہ سچے نبی، اور بلند کیا ہم نے ان کا مقام۔ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِدْرِیسَ وَذَا الْکِفْلِ کُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِینَ، اس کا آیت کا ترجمہ: اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذو الکفل، ان میں سے ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، بلا شبہ یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ سورہ انبیاء کی آیت کا ترجمہ۔ نتائج و عبر: علم رمل کی ایجاد۔ صحیح ابن حبان میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس زمین پر سب سے پہلے قلم کا استعمال کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے عمل رمل کے بارے میں دریافت کیا کہ علم کیسا ہے۔ علم رمل چند مخصوص لکیروں نشانات کا علم ہے جس کے ذریعے معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا، بس اگر کسی شخص کے نقوش و خطوط اس کے مطابق آ جاتے ہیں تو نشانہ ٹھیک بیٹھ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ اکثر محدثین نے اسی نبی سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام کو سمجھا ہے، واللہ اعلم۔ بخاری و مسلم کی حدیث معراج میں اس قدر تذکرہ اور ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی تھی۔ صحیح بخاری۔ ابن جریر طبری نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر میں کعب احبار کی ایک روایت سند کے ساتھ نقل کی ہے، لیکن یہ کعب احبار ایک یہودی عالم تھے جو خلافت فاروقی میں مسلمان ہو گئے تھے، توریت اور انجیل سے واقعات بکثرت نقل کیا کرتے تھے۔ بہرحال اہل علم ان کے روایت کردہ واقعات پر کچھ زیادہ اعتماد نہیں کرتے۔ ابن جریر طبری کعب احبار کی یہ روایت ہلال بن یصاف کی سند سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اس آیت کا مطلب دریافت کیا۔ ریکارڈنگ نمبر 5۔ سورہ مریم کی آیت کا ترجمہ: اور ہم نے ادریس کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ کعب احبار نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے ادریس علیہ السلام، تمام اہل دنیا روزانہ جس قدر نیک عمل کرتے ہیں میں ہر روز اتنا اجر و ثواب تم کو عطا کرتا رہوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میری حیات دراز ہونی چاہیے تاکہ نیکیوں کے بڑے بڑے ذخیرے بن جائیں اور جنت کے اعلیٰ درجات نصیب ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے ایک دوست فرشتے پر اللہ تعالیٰ کی اس وحی کا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ فرشتہ موت سے اس بارے میں گفتگو کی جائے تاکہ میری زندگی دراز ہو جائے۔ اس پر دوست فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر آسمان کی طرف پرواز کیا۔ جب دونوں چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو راہ میں فرشتہ موت زمین پر اتر رہے تھے، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے فرشتہ موت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس پر فرشتہ موت نے دریافت کیا کہ ادریس کہاں ہے؟ دوست فرشتے نے کہا میری پشت پر سوار ہے۔ اس پر فرشتہ موت نے کہا ابھی ابھی بارگاہ الہی سے حکم ملا ہے کہ میں ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ میں سخت حیرت و تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس علیہ السلام زمین پر ہیں۔ اس کے بعد فرشتہ موت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح وہیں پر چوتھے آسمان پر قبض کر لی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب احبار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا، کہ یہی تفسیر ہے۔
بعنہا یہی واقعہ محدث ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک دوسری سند سے نقل کیا ہے، لیکن دیگر مفسرین نے ان روایات پر تنقید کی ہے۔ ابن کثیر نے اس کو اسرائیلی روایت کہا ہے، تاہم آیت قرآن کی تفسیر میں اس روایت پر موقوف نہیں ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دنیا آخرت میں بلند مقام عطا کیا ہے، یا یہ کہ چوتھا آسمان ان کی قیام گاہ ہے، جیسا کہ بخاری مسلم کی روایت میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی۔ علاوہ ازیں کعب احبار والی روایت کی تاریخی روایت تسلیم کیا جائے تو اس کی حیثیت صرف نقل روایت سے زیادہ اور کچھ نہ ہوگی، اور جن مفسرین نے بھی مذکورہ روایت اپنی اپنی کتاب میں نقل کی ہیں، غالباً ان کا مقصد بھی نقل روایت سے زیادہ اور کچھ نہ ہوگا، واللہ اعلم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا مزید تعارف۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام پیدائش مصر کا ایک قریہ منصف بیان کیا جاتا ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یونان کا کوئی شہر تھا۔ یونانی لوگ ان کو ہرمس الاہرامہ، ماہرین علم نجوم کا استاد اول کہتے ہیں۔ ہرمس یونان کا ایک مشہور منجم گزار ہے۔ یونانی لوگ حضرت ادریس علیہ السلام اور ہرمس کو ایک ہی شخص تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی بات ہے جس پر کوئی دلیل نہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں جوان ہوئے۔ ابتدائی عمر میں حضرت شیث بن آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ جب سنِ شعور کو پہنچنے تو نبوت سے سرفراز ہوئے اور اپنی قوم کو ہدایت کے لیے جدوجہد شروع کی، لیکن قوم نے ان کی سخت مخالفت کی، البتہ ایک مختصر جماعت ایمان لے آئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے قوم کی مسلسل مخالفت کے بعد ہجرت کا ارادہ کر لیا، تو مسلمان قوم پر ترک وطن بھاری گزرا کہ بابل جیسا خوبصورت شہر پھر کہاں ملے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تسلی اور اطمینان دلانے پر قوم نے ہجرت میں ساتھ دیا اور مصر آ گئے۔ یہاں پہنچ کر یہ لوگ دریائے نیل کی شادابی سے بہت خوش ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں اپنی تبلیغی سلسلے کو جاری رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ملک مصر میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ان تمام زبانوں کا علم عطا کیا تھا۔ ہر قوم میں انہی کی زبان کے ذریعے پیغام حق پہنچاتے تھے۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 بیان کی جاتی ہے۔ اسی دور میں علم فلکیات نہایت عروج پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو علم فلکیات کے ساتھ علم طب بھی عطا کیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ مبارک: گندمی رنگ، دراز قد، سر پر بال قدرے کم، خوبصورت گھنی داڑھی، رنگ و روپ میں ملاحت و دلکشی، مضبوط بازو، ریز مونڈے، ریرہ بدن، سرمگین چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، متعین و سنجیدہ، چلتے وقت نگاہیں نیچی، دائم الفکر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر شریف 82 سال بیان کی جاتی ہے۔ ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی: ایمان باللہ کے ساتھ صبر اختیار کرنا کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ: نمبر 1، خدا کی ذات اور اس کی توحید پر ایمان لانا۔ نمبر 2، صرف خالق کائنات ہی کی عبادت کرنا۔ نمبر 3، عذاب آخرت سے بچنے کے لیے نیک اعمال اختیار کرنا۔ نمبر 4، دنیا سے بے التکافی رکھنا، عدل و انصاف کو ہر معاملے میں پیش نظر رکھنا۔ نمبر 6، مقررہ طریقے پر ہی عبادت الہی بجا لانا۔ نمبر 7، ایام بیض، ہر ماہ قمری کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا۔ نمبر 8، جہاد کا فریضہ جاری رکھنا۔ نمبر 9، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 10، طہارت و نظافت سے ہمیشہ متصف رہنا۔ نمبر 11، ہر نشہ آور چیز سے پرہیز کرنا۔ نمبر 12، نذر و قربانی میں اللہ کے نام پر جانوروں کی قربانی کرنا۔ نمبر 13، پھلوں اور پھولوں میں ہر موسم کی پہلی چیز صدقہ کرنا۔ حوالِ حکمت: حضرت ادریس علیہ السلام کی بہت سی پند و نصح اور آداب و اخلاق کے جملے مشہور ہیں، جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل اور رموز و اسرار کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں بعض درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، خدا کی بے کرہ نعمتوں کا شکر انسانی طاقت سے باہر ہے۔ نمبر 2، جو علم میں کمال اور عمل صالحہ کا خواہش مند ہو، اس کو جہالت کے اسباب اور برکرداری کے قریب نہ جانا چاہیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کاریگر اگر سینے کا ارادہ کرتا ہے تو سوئی ہاتھ میں لیتا ہے، نہ کہ برما۔ نمبر 3، دنیا کی بھلائی حسرت ہے اور برائی ندامت۔ نمبر 4، خدا کی یاد اور عمل صالحہ کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ نمبر 5، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ اور نہ اللہ کے ناموں کو تختہ مشق بناؤ، یعنی قسمیں کھانے کے لیے،
اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے میں تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے۔ ذلیل پیشوں کو اختیار نہ کرو۔ نمبر 7، اپنے بادشاہوں کی اطاعت کرو اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو۔ نمبر 8، ہر وقت حمد الہی میں اپنی زبان تر رکھو۔ نمبر 9، حکمت روح کی زندگی ہے۔ نمبر 10، دوسروں کی خوشی عیشی پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ ان کی یہ مسرور زندگی چند روزہ ہے۔ نمبر 11، جو ضروریات زندگی سے زیادہ طالب ہو وہ کبھی قانع نہیں ہوا۔ علماء کی ایک جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ طوفان نوح سے پہلے دنیا میں جس قدر بھی علوم تھے ان سب کے معلم اول حضرت ادریس علیہ السلام ہرمس اول ہیں جو مصر کے حصہ اعلیٰ کے باشندے تھے۔ ان علماء کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ فلسفے کی کتابوں میں جن علمی جواہر اور حرکات نجوم کا تذکرہ ملتا ہے، سب سے پہلے ان کا ذکر حضرت ادریس علیہ السلام ہی کی زبان مبارک سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیکلوں کی تعمیر، علم طب کی ایجاد، اراضی و سمادی اشیاء کے متعلق موزوں قصائد کے ذریعہ اظہار خیال بھی انہی کے اولیات میں سے ہیں۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے طوفان کی اطلاع دے کر بندگان خدا کو ڈرایا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیشن گوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم میں دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء کرام تشریف لائیں گے اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی: وہ ہر ایک بری عادت سے پاک ہوں گے، انسانی فضائل میں کامل و مکمل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے واقف ہوں گے، مستجاب الدعوات ہوں گے، ان کی تعلیم کا خلاصہ کائنات کی اصلاح ہوگا۔